السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان قاضی عمار علی الوی صاحب۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بحث کی تھی کہ اللہ قدیم ہے یا حادث ہے، تو قاضی صاحب نے بہت ہی اچھی اس میں دلیلیں دی ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ قدیم ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ حادث ہے۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہی قدیم کیوں ہے؟ یہ بھی ہم کوئی حادثہ مان لیتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں کہا کہ کوئی فلاسفر تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ اللہ جو ہے نا وہ نہیں ہے اور یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک حادثہ ہوئی، تو ہم حادثہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو قدیم کیوں مانتے ہیں؟ ہم ان سے آج یہ سوال کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ قدیم کیوں ہے۔ جی قاضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بالتفصیل اللہ تعالیٰ کے وجود کو قدیم ثابت کیا اور ما سوا اللہ کے یا عالم عناصر اربع یا فلاسفر نے جو اقول اشرا کا عقیدہ کہا ہے، جو بھی چیز کہی، ہم نے ان تمام چیزوں کو حادث ثابت کیا اور دلائل کے ذریعے واضح کیا کہ صرف اللہ ہی قدیم ہے۔ ابھی جیسے آپ نے سوال کیا کہ اللہ ہی قدیم کیوں ہے، اللہ ہی خالق کیوں ہے، اللہ ہی کریٹر کیوں ہے؟ اور چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ جس طرح فلاسفر نے کہا کہ جس طرح اللہ قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہے، یہ دنیا ہوئی، بگ بینگ ہوا، حادثہ ہوا اور یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں، ہم اللہ کو کیوں خالق مانیں؟ نہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اللہ ہی کو خالق مانیں، اللہ ہی کو اپنا رب مانیں، اللہ ہی کے وجود کو تسلیم کریں؟ جی، تو اس کے اوپر وضاحت یہ ہے کہ یہ چیز عقلاً محال ہے، آپ یہ چیز کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے، یہ عالم ہے، انسان ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس دنیا کے اندر، وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ صحیح۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ وہ انسان کہے کہ ان تین صورتوں سے خالی ہے، نہ، تین چیزیں ضروری ہے۔ یا یہ سارا عالم جب میں کہتا ہوں تو اس کے اندر یہ انسان، جن اور پرندے، گویا عالم کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز ہے، عالم کی بات صحیح ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عالم حادثہ ہے، صدفہ، اسے فلاسفرز کہتے ہیں صدفہ ہے۔ صحیح۔ صدفہ یعنی اتفاقی طور پر کوئی حادثہ ہوا اور یہ عالم وجود میں آ گیا، انسان وجود میں آ گئے، جن وجود میں آ گئے، پہاڑ وجود میں آ گئے، زمین، سمندر، یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں، افلاک وجود میں آ گئے، ستارے، سیارے اپنے گرداب میں دوڑنے لگے، سورج چکر لگانے لگا، زمین چکر لگانے لگی، یہ اتفاقی طور پر صدفہ مان لیا جائے، صحیح ہے، جس طرح فلاسفرز نے کہا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ عالم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، انسان نے اپنے آپ کو پیدا کیا، جانوروں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری صورت ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں کسی اور چیز نے پیدا کیا۔ صحیح۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ صدفہ ہے، اچانک حادثہ ہوا اور یہ چیزیں ساری تخلیق میں آ گئیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک تم گئے ہو، یا آج جو تجریبی سائنس ہے، سائنسدان ہیں، یہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں جی بگ بینگ ہوا اور یہ عالم وجود میں آیا، جہاں تک یہ آپ کی رسائی پہنچی ہے، آپ کی عقل پہنچی ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، صحیح۔ ہمارا تو انکار نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا سماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا۔ جہاں تک تم کہتے ہو کہ دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان پھٹے، الگ ہوئے اور یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، بگ بینگ تو ہم بھی مان لیتے ہیں، ہوا بگ بینگ ہی ہے لیکن کسی نے کیا ہے۔ ہاں، صحیح۔ یہ حادثہ دیکھیں، ایک چیز ہے حادثاتی طور پر تو اچھا حادثہ ہوا ہے، اس کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب اتفاقی طور پر یہ ساری چیزیں جو انتظام چل رہا ہے دنیا کا، کوئی چیز فالتو نہیں ہے، بے شک، کوئی چیز کم نہیں ہے، بے شک، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جہاں جو ضرورت ہے وہاں وہ چیز ہے، صحیح ہے، جہاں جو ضرورت ہے۔ اب پچھلے دنوں میں ویکیپیڈیا پہ خبر چل رہی تھی، ساروں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جہاں وہ کسی چیز کو پیدا کرے، کسی ملک سے لے جا کر خرگوش چھوڑے گئے، تحقیق ہوئی، خرگوش جب چھوڑے گئے، اتنے خرگوش ہو گئے کہ آسٹریلیا میں بندوں کا رہنا محال ہو گیا اور لوگ فصل ہی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے خرگوشوں کا شکار کیا اور ایک ایک دن میں 10-10 ہزار خرگوش مارتے تھے، لیکن خرگوش ختم نہیں ہوئے۔ پھر خرگوشوں کے خلاف پوری مہم چلی
ختم کیا، صرف 6000 خرگوش چھوڑے گئے، اور اب پھر آسٹریلیا کی حالت یہ ہے کہ وہاں خرگوشوں کا عالم مطلب ہے۔ وہاں پہ جو نشو و نما ہے، پرورش ہے، وہ تیز ہے، گروتھ زیادہ ہے۔ ختم جو نہیں کر رہے، صحیح۔ دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک چیز رکھی ہے نا، اس کو مارنے والے جراثیم بھی موجود ہیں، اس کو شکار کرنے والے جانور بھی موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اچھا 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 نہ خرگوشوں پر کوئی جراثیم اثر کرتے تھے، نہ ان کو مارنے کے لیے شکار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں، جتنی ضرورت، جتنی مقدار، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، قدرہ، ہم نے اندازہ کیا، مقدار مقرر کی، جتنی جس چیز کی مقدار ہے اتنی مقدار سے نہ بڑھی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں آج سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ 71% پانی ہے، صحیح، صرف 29% خشکی ہے جہاں پہ انسان ہے۔ اس کو ہم اپنی دیسی لینگویج میں کہتے ہیں بھی ایک حصے پر پانی ہے، ایک حصے پر انسان ہے، خشکی ہے، اور 6 حصوں پر سمندر ہے۔ صحیح۔ یہ کیا حادثاتی طور پر ہو گیا؟ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان اپنے سے دگنا پانی استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ بے شک۔ ہر انسان ہاتھ دھوتا ہے تو پانی استعمال کرتا ہے، واش روم جاتا ہے تو پانی استعمال کرتا ہے، نہاتا ہے تو پانی استعمال، بنیادی ضرورت ہی پانی بنیادی ہے۔ ضرورت، پیتا ہے تو پانی استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، اور ایک انسان نے اتنا پانی پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصے پر خشکی رکھی، باقی حصے پہ سمندر رکھ دیا۔ ماشاء اب یہ ایک ترتیب ہے۔ اچھا ابھی رکا نہیں، اب جب پانی آ گیا، یہ پانی آ گیا، یہ انسان آ گیا، یہ پانی انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اب وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، آپ پانی رکھیں سال بعد خراب ہو جائے گا، 2 سال بعد خراب ہو جائے گا، بے شک، یا کسی ندی میں پانی جمع ہو تو وہ سارا میلا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں یہ حادثاتی طور پر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف کرنے کے لیے اس کے اندر نمک ڈال دیا، اس کے اندر نمک ڈال دیا۔ اب نمک ڈالا، پانی خراب ہونے سے بچ گیا۔ اچھا اب نمک والا پانی انسان تو استعمال ہی نہیں کر سکتا، اب کیا کیا جائے جی؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک امر کیا، صحیح، اور کہا کہ فلٹر لگائے جائیں جی، جو پانی سے نمک کو خارج کریں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے بخارات اٹھائے، بادل بنے، وہ فلٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے فلٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان سے پانی دوبارہ انسان کے پاس آیا، اور اس پانی کو انسان نے استعمال کیا۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ کیا حادثاتی طور پر ہوا؟ نہیں، اس کا کریٹر ہے۔ والجبال اوتادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو تہتز، یہ حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا، اللہ نے یہ پہاڑ میخیں بنا کے اس کے اندر گاڑ دیے۔ اب سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے کہ جتنا پہاڑ اندر اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سطح کے اوپر پہاڑ ہے، صحیح، اتنی ہی مقدار کا پہاڑ اندر ہے۔ جس طرح آپ دیوار کے اندر کیل ٹھونکتے ہیں، میخ ٹھونکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جتنی وہ میخ اندر ہوتی ہے اتنی باہر ہوتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کیا دیا تھا کہ والجبال اوتادا، یہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے یہ نہیں ہے، یہ گڑے ہوئے ہیں، صحیح، تحتز زمین حرکت کر رہی تھی، اللہ نے ان کو گاڑ دیا اور زمین رک گئی۔ اور حدیث ہے بڑی مشہور کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عالم میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، تو پہاڑ بڑے سخت ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اشد من الجبال، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا چیز ہے جی؟ لوہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں مشینری لگی ہوئی ہے اور لوہا اس پہاڑ کو کاٹ رہا ہے۔ بے شک۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ یہ اس نے بتایا جس نے پہاڑوں کو خلق کیا تھا، تو پتا تھا کہ یہ پہاڑ کس چیز سے ٹوٹیں گے۔ اچھا نبی علیہ السلام کوئی چیز اشد من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ النار، آگ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوہا پگھلانا ہو آگ کے ذریعے پگھلایا جاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی، یہ کس نے بتایا؟ اللہ۔ یہ جو ان کا کریٹر تھا، یہ صدفہ نہیں ہے، حادثاتی طور پر نہیں ہے۔ پھر پوچھا جی کوئی چیز ایسی ہے جو اشد من النار، آگ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آج فائر بریگیڈ کا یہ نظام چل رہا ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ آگ کو مٹانے والی، بجھانے والی چیز کیا ہوگی جی؟ پانی۔ پانی۔
اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے. پانی سے بھی زیادہ سخت ہے. بخارات بنا کے ہوا پانی کو اٹھا لیتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ ابھی ہمارے ٹاپک سے نکل جائے گی بات، لیکن بیچ میں عرض کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اصلاح بھی ہو جائے. اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے، یعنی وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو پہاڑ سے بھی سخت ہو، لوہے سے بھی سخت ہو، پانی سے بھی سخت ہو، آگ سے بھی سخت ہو، ہوا سے بھی سخت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. فرمایا وہ مومن آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ سخت ہے. سبحان اللہ. اللہ کو زیادہ کیوں، یہ کیوں سخت ہے؟ یعنی یہ چیز آگ کو مٹا رہی ہے، پہاڑ کو توڑ رہی ہے، وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. تو یہ تمام چیزیں صدفہ ہیں؟ نہیں. پھر کہا جائے جی اتفاقی طور پر، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے تو سائنسدان کہتے ہیں جی دکھاؤ اللہ کہاں پر ہے. نہ محسوس ہوتا ہے نہ سونگا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بتاؤ نا یہ حادثہ کہاں پر ہے، ہم بھی دیکھیں. کوئی پہاڑ کٹے اور وہ انسان بن جائے. کوئی انسان کہے جی یہ بڑی دشواری ہے، کام کرنا پڑتا ہے، پھر اٹھنا پڑتا ہے صبح صبح، چھوڑو جی درخت بن جاتے ہیں. انسان اٹھے اور درخت بن جائے. معلوم ہوا کہ یہ صدفہ نہیں ہے. انسان ہے تو وہ انسان ہی انسان رہا رہے ہے، گا، لیکن اس نے اپنی ضروریات کے مطابق آگے ترقی کی ہے. ترقی کی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہے، اس سے انسان پیدا ہو رہا ہے. صحیح کہہ کوئی رہا اور چیز حادثاتی ہوتے تو کوئی اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. انسان چاہ رہا ہوتا کہ نہیں یار اب انسان بہت ہو گیا، اب کچھ اور نئے کچھ اور چیز. اچھا اب آپ دیکھیں اگر حادثہ ہے، ایک اور بات، تو پھر یہ تمام چیزیں ایک جیسی کیوں ہیں؟ سارے انسان ایک جیسے کیوں ہیں؟ سب کے ہاضمے کا نظام، سب کے دیکھنے کا نظام، سب کے سننے کا نظام ایک جیسا کیوں ہے؟ کسی کے کان پیچھے ہوتے، کسی کے آگے ہوتے، کسی کی آنکھ ادھر ہوتی، کسی کی ادھر ہوتی. حادثاتی طور پر تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا صدفہ نہیں ہے. یہ تو بات نفی ہو گئی کہ یہ صدفہ کسی صورت میں کوئی ممکن نہ کوئی ہے جو کنٹرول کر رہے ہیں. صدفہ نہیں. صحیح.